بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے شروع سے ہی پولیس والوں سے خوف آتا تھا، کیونکہ میرا ماننا تھا کہ یہ لوگ شہریوں کی مدد کرنے کے بجائے ان کی مشکلات میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس لیے میں پولیس والوں سے دور بھاگتی تھی۔ لیکن قسمت نے مجھے ایک پولیس والے کی بیوی بنا دیا، اور پھر جو کچھ ہوا وہ جان کر شاید آپ بھی دنگ رہ جائیں گے۔ میری اس کہانی کا اختتام آپ کو چونکا کر رکھ دے گا کہ کیسے میرا پولیس والا شوہر جیل میں موجود عورتوں کے 100 بچوں کا باپ بن گیا اور مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔ میری اماں بازار کا کہہ کر نکلی تھی، لیکن کافی دیر ہو گئی تھی اور اب تک لوٹ کر نہیں آئی تھی۔ اس بات نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اماں کی طبیعت بھی کافی خراب تھی اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں اماں کی فکر میں گھل ہی رہی تھی کہ گھر کا بیرونی دروازہ بجا۔ میں دوڑ کر گئی کہ اماں آ گئی ہوں گی، لیکن دروازہ کھول کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری اماں کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ ایک پولیس والے کے سہارے دروازے پہ کھڑی تھی۔ اماں کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری چیخ ہی نکل گئی اور میں نے گھبرا کر اماں کو سہارا دیا اور اس پولیس والے کی مدد سے اماں کو گھر کے اندر لے آئی۔ اماں کے چہرے پر نیل دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میری اماں مجھے بہت عزیز تھی اور اماں کے سوا میرا کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ پولیس والا مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگا، بی بی فکر نہ کریں، یہ بس گرمی سے چکرا کر سڑک پر گر گئی تھیں اور انہیں کافی چوٹ آ گئی تھی۔ میں ہاسپٹل لے گیا تھا، اب یہ بہتر ہے۔ پولیس والوں کو لے کر میرے خیالات کچھ خاص اچھے نہیں تھے۔ میرا ماننا تھا کہ یہ پولیس والے ہمیشہ اپنی وردی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن جتنی شگفتگی اور نرمی سے وہ پولیس والا بات کر رہا تھا اور جس طرح اس نے اماں کی مدد کی تھی، میں اس کی شکر گزار ہو گئی اور اسے تشریف رکھنے کا کہا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا، اماں سے بات کرتا رہا اور کچھ ہی دیر میں یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ کل پھر اماں کی خیریت دریافت کرنے آئے گا۔ میں نے نہ ہی اس پولیس والے کا نام پوچھا تھا اور نہ ہی اس کی وردی پر لگا کوئی نشان یا نام دیکھا تھا۔ مجھے اماں کی فکر ہی اتنی ہو گئی تھی کہ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا یاد ہی نہ رہا۔ اور اگلے دن جب وہ آیا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ کوئی عام پولیس والا نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ افسر ہے۔ اس کے انداز ایک الگ ہی روپ اور دبدبا تھا، اور جیسے ہی میری نظر اس کی وردی پر لگے بیج پر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک ڈی آئی جی تھا اور ساتھ ہی اس کا نام وقاص بھی اس کی وردی پر جگمگا رہا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا کہ کیا آپ ڈی آئی جی ہیں؟ وہ مسکرا کر کہنے لگا، ہاں میں ڈی آئی جی ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ اتنے بڑے افسر کو اتنی عاجزی اور انکساری سے بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ شاید اسی لیے مجھے حیرانی ہو رہی تھی، یا پھر جس پروٹوکول کی میں امید کر رہی تھی وہ کہیں محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میری حیرت کو بھانپتے ہوئے وہ کہنے لگا کہ مجھے پروٹوکول کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ پولیس کی ایک وین موجود رہتی ہے جو آپ کی گلی کے کونے پر موجود ہے۔ میں آپ کی والدہ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے یہاں تک چلا آیا ہوں۔ مجھے لگا کہ آپ لوگوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر اس نے جیسے ہی کچھ پیسے میری طرف بڑھائے تو میں نے فوراً انکار کر دیا۔ میں ایک عزت دار گھرانے سے تھی اور اس طرح کسی غیر آدمی سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھتی تھی۔ اس دن کے بعد سے وہ ڈی آئی جی تقریباً ہر ایک دن کے بعد ہی ہمارے گھر آنے لگا۔ کبھی وہ اماں کے لیے پھل فروٹ اٹھا کر لے آتا تو کبھی کوئی اور چیز۔ اس کی وجہ سے پولیس والوں کو لے کر میرے جو خیالات تھے وہ تبدیل ہونے لگے تھے، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے یہاں آنے کے پیچھے کیا مقصد پوشیدہ ہے۔ ایک دن وہ اپنی ماں کے ساتھ تشریف لایا اور اس کی اماں نے میری اماں سے میرا رشتہ مانگ لیا۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ ہم جیسے لوگوں کے گھروں میں اتنے بڑے افسر کا رشتہ آنا تو واقعی بہت حیرانی کی بات تھی، وہ بھی ایک ڈی آئی جی کا۔ نہ ہی مجھے یقین آ رہا تھا اور نہ ہی اماں کو۔ گزرے کچھ دنوں میں اماں تو پوری طرح اس کی معترف ہو چکی تھی اور کہیں نہ کہیں میں بھی اس سے بہت زیادہ متاثر تھی، لیکن شادی کے حوالے سے میں نے کچھ بھی نہیں سوچا تھا۔ وقاص کی اماں نے بتایا کہ ان کے بیٹے نے اتنی عمر نکال دی لیکن اپنی سروس کی وجہ سے شادی نہیں کی، کہ وہ اپنے کام کو زیادہ وقت دینا چاہتا تھا، اور اب آپ کی بیٹی کو دیکھنے کے بعد ہی اس نے شادی کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ جلد سے جلد شادی کی خواہش مند تھی اور اماں نے بھی ان سے سوچنے کے لیے بس 2 دن کا وقت ہی مانگا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اماں نے بار بار خدا کا شکر ادا کیا کہ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے گھر اتنا اچھا رشتہ آ گیا۔ اور پھر مشورے کے لیے اماں نے چچا کو بلایا تو پہلے تو وہ حیران ہوئے اور پھر کہنے لگے
کہ پولیس والے پر کیسے بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ تمہیں نہیں معلوم یہ کس فطرت کے لوگ ہوتے ہیں؟ اور پھر اس نے 40 سال کی عمر میں آ کر ابھی تک شادی نہیں کی تو یقیناً اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، ورنہ ان لوگوں کے پاس تو اتنا حرام کا پیسہ ہوتا ہے کہ 10 بیویاں پال سکتے ہیں۔ چچا کی بات سن کر میرا دل کھٹا ہو گیا۔ میں بھی یہی سوچنے لگی کہ 40 سال کی عمر میں آ کر بھی کیوں اس آدمی نے شادی نہیں کی جو دیکھنے میں بھی بہت خوبرو اور جوان ہے اور پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ اسے مجھ جیسی غریب لڑکی میں ایسا کیا نظر آ گیا، جبکہ میں تو ہمیشہ سیدھی سادھی سی ہی رہتی تھی۔ چچا تو چٹا انکار کر کے چلے گئے، لیکن ان کے جانے کے بعد اماں سوچ میں پڑ گئی اور پھر اگلے دن اماں نے خود ہی رشتہ پکا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اماں کے اس فیصلے پر حیران تھی، کیونکہ چچا کے مشورے کے بغیر اور ان کی مرضی سے ہٹ کر اماں کوئی فیصلہ نہیں کرتی تھی۔ لیکن اس دفعہ تو اماں نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور میرے پوچھنے پر کہنے لگیں، بیٹی تجھے نہیں معلوم غیروں سے زیادہ اپنے حسد کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے چچا بھی جل رہے ہیں اور ہمیں اس رشتے سے دور کرنا چاہتے ہیں، مگر مجھے وقاص میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ اماں نے خود ہی وقاص کو پیغام بھجوا دیا اور شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ جہیز کے نام پر ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ لی گئی اور مجھے سادگی سے رخصت کر کے لے جایا گیا۔ میں جس بنگلے میں گئی تھی وہ اتنا عالیشان تھا کہ میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ سب کچھ اتنا جلدی جلدی ہوا کہ مجھے کچھ بھی سوچنے اور سمجھنے کا موقع نہ ملا۔ شادی کی رات میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ وقاص میرے پاس آئے، میرا ہاتھ تھام کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ میں حیران رہ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وقاص مجھ سے اس طرح کی کوئی بات کریں گے۔ میرے ہاتھوں کو تھام کر وقاص نے کہا تھا کہ میں کبھی ان کی ڈیوٹی کے درمیان نہیں آؤں گی اور نہ ہی ان کے کاموں میں مداخلت کروں گی۔ وہ اپنے کاموں کو گھر سے باہر تک ہی محدود رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں کبھی ان کی سروس کے بارے میں سوال جواب نہ کروں۔ وہ مسکرا کر کہہ رہے تھے کہ میری نوکری عام لوگوں جیسی نہیں ہے، اس میں بہت کچھ عجیب اور الگ ہوتا ہے اور شاید آہستہ آہستہ تم یہ بات سمجھنے لگو، لیکن اس وقت تک تم ہر معاملے سے دور رہنا۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ بھی جتا دیا کہ انہیں اکثر راتیں گھر سے باہر گزارنا پڑتی ہیں اور مجھے یہ بات بھی سمجھنی ہوگی۔ ان کی تمام باتوں کا سوائے سر ہلانے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، جبکہ یہ بات میرے لیے بہت ہی عجیب تھی کہ میرا شوہر دن تو دن راتوں کو بھی اپنی ڈیوٹی پہ گھر سے باہر ہوگا۔ اور جیسے جیسے دن گزرنے لگے مجھے احساس ہوا کہ وقاص کی نوکری واقعی بہت مختلف تھی۔ وہ سارا وقت گھر سے باہر رہتے اور جب گھر لوٹ کر آتے تب بھی ان کا فون مستقل بجتا رہتا اور وہ اپنا فون اٹھائے کسی کونے کھدرے میں چلے جاتے تاکہ میں ان کی آواز نہ سن سکوں۔ وقاص کو کسی کونے میں کھڑا فون پر باتیں کرتا دیکھ کر میرے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا ہوتے۔ ایک دن میری ساس نے میرے چہرے کو پڑھ لیا اور کہنے لگی، بیٹی تم فکر نہ کرو، وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اس سب کی عادت ہو جائے گی۔ میں بھی سالوں سے اسے ایسا ہی دیکھ رہی ہوں۔ پتہ نہیں ایسی کون سی باتیں ہوتی ہیں جو اسے ہم گھر والوں سے چھپانی پڑتی ہیں۔ پولیس والے کی ماں، بہن اور بیوی ہونا اتنا آسان نہیں جتنا دنیا سمجھتی ہے۔ میری ساس کی باتیں بھی مجھے تسلی نہیں دے سکی تھی۔ میں ایک عورت تھی اور میرے دل میں اپنے شوہر کو لے کر بہت سارے شک و شبہات تھے، اور خاص کر اس وقت جب میں غریب گھرانے سے اٹھ کر ایک DIG کے گھر آئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی کہ پتہ نہیں کس مقصد کے تحت میرے شوہر نے مجھ سے شادی کی ہے، کیونکہ اگر انہیں مجھ سے محبت ہوتی تو اپنی سروس سے کہیں زیادہ وقت وہ مجھے دیتے، لیکن انہیں تو اپنی نوکری اتنی عزیز تھی کہ وہ سارا وقت اپنی نوکری سے ہی چمٹے رہتے تھے۔ میں تو انہیں ان کی ڈیوٹی کے اوقات میں فون بھی نہیں کیا کرتی تھی، لیکن ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی تو مجبوراً مجھے اپنے شوہر کو فون کرنا پڑا، لیکن فون کے پیچھے سے اتنی آوازوں نے جیسے میری روح کھینچ لی۔ مجھے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں ہوا تھا، اور جب میں نے اپنے شوہر سے اس بارے میں پوچھا تو وہ بہت آسانی سے بات ٹال گئے اور میری بات کا کوئی جواب بھی نہ دیا، لیکن میرے پیروں تلے سے جان نکل گئی تھی۔ وقاص نے یہ کہہ کر فون رکھ دیا تھا کہ وہ میری ساس کی ڈاکٹر کو بھجوا رہے ہیں، لیکن میرے ذہن کہیں اور ہی الجھ گیا تھا۔ میں فون پر وقاص کو ان کی والدہ کی طبیعت بتا رہی تھی کہ ان کے پیچھے سے کسی بچے نے انہیں بابا کہہ کر پکارا تھا، اور اسی بات نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ کون تھا جو میرے شوہر کو اتنے حق سے بابا کہہ رہا تھا؟ میرے پوچھنے پر وقاص نے کہا تھا کہ وہ کسی پولیس والے کا بیٹا ہے جو انہیں بابا کہہ دیا کرتا ہے، لیکن یہ بات مجھے کسی طور ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ کوئی بھی بچہ کیسے کسی غیر آدمی کو بابا کہہ سکتا ہے، اور وہ بھی اتنی محبت اور اپنائی اس سے؟
یقیناً دال میں کچھ کالا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ میرے ذہن کی گرہیں الجھتی چلی گئیں۔ ایک دن ایک کانسٹیبل میرے شوہر کا کھانا لینے کے لیے گھر آیا تو باتوں باتوں میں اس نے مجھ سے پوچھ لیا، میڈم آپ اپنے دوسرے گھر کیوں نہیں آتی؟ بچے آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ دوسرے گھر؟ اس لفظ نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ مجھے ہرگز بھی وقاص کے کسی دوسرے گھر کا علم نہیں تھا۔ میں نے فوراً کانسٹیبل سے پوچھا کہ آپ کس دوسرے گھر کی بات کر رہے ہیں اور کون سے بچے جو مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے؟ تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا اور میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے جلدی جلدی کا شور ڈالنے لگا کہ صاحب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وقاص کی کچھ دنوں سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور اسی لیے وہ گھر سے کھانا منگوا رہے تھے۔ میں نے کانسٹیبل کو کھانا پکڑایا اور وہ چلتا بنا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میرا سکون بھی لے گیا۔ میرے ذہن میں اس کی باتیں گردش کر رہی تھیں۔ وہ کسی دوسرے گھر کی بات کر رہا تھا، کون سے بچوں کا ذکر کر رہا تھا، اور وہ بچہ جس نے میرے شوہر کو بابا کہہ کر پکارا تھا وہ کون تھا؟ میں جتنا زیادہ سوچ رہی تھی میرے دماغ کی نسیں پھٹنے لگی تھیں۔ اگر میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوتی تو میں ان سے ہی سوال جواب کرتی، لیکن ان کی طبیعت بھی کافی خراب تھی۔ وہ سارا دن میں نے کسی بے چین بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکراتے ہوئے گزارا۔ میں وقاص کی واپسی کی منتظر تھی، میں سیدھی ان سے سوال جواب چاہتی تھی، لیکن رات کے وقاص کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگی کہ آج رات کو وہ گھر لوٹ کر نہیں آئیں گے، انہیں کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ اس بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دوسرے گھر پر ہیں اور رات وہیں گزاریں گے۔ اگر پہلے سے ہی ان کا کوئی گھر اور بیوی بچے موجود تھے تو انہوں نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کون سی نوکری ہے جس میں نہ دن کا پتہ تھا نہ رات کا۔ میرے شوہر کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا اور وہ کسی دوسرے گھر کو زیادہ توجہ دے رہے تھے۔ کیا اسی لیے انہوں نے مجھ جیسی سیدھی سادھی اور غریب لڑکی سے شادی کی تھی تاکہ وہ جو چاہے کرتے پھریں اور میں ان سے کچھ پوچھ بھی نہ سکوں؟ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی۔ شاید چچا نے اماں کو ٹھیک ہی مشورہ دیا تھا، لیکن اماں ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئی تھی۔ میں تو پہلے سے ہی پولیس والوں کو اچھا نہیں سمجھتی تھی، اور اب وقاص کا یہ دوسرا روپ مجھے اس بات پر یقین کرنے پہ مجبور کر رہا تھا کہ واقعی میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ صبح 6 بجے کے قریب وقاص گھر لوٹے تو ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ ساری رات جیل میں تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا کہ ساری رات جیل میں کیوں تھے، ایسا بھی کیا ہوا تھا؟ میری سرد لہجے کو محسوس کرتے ہوئے وقاص نے گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ میری ڈیوٹی کے بارے میں زیادہ سوال جواب نہ کرنا، ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی۔ یہ کہہ کر وہ یونیفارم چینج کرنے کے لیے چلے گئے اور میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے بیوی ہو کر بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا اور وہ میرے پیٹھ پیچھے کیا کچھ کرتے پھر رہے تھے۔ میں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں وقاص کا سچ جان کر رہوں گی۔ مجھے بھی تو پتا چلے کہ آخر وہ میری آنکھوں میں کس طرح دھول جھونک رہے ہیں اور کون سی بیوی بچوں کو وقت دے رہے ہیں۔ میرے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، ساس بھی بہت محبت کرنے والی تھی، نوکر چاکر ڈرائیور گاڑی ہر چیز موجود تھی۔ اور اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دن میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میں اپنی اماں سے ملنے کے لیے جا رہی ہوں، اور یہ جھوٹ کہہ کر میں ڈرائیور کے ساتھ اپنے شوہر کے دفتر پہنچ گئی۔ مجھے یہی معلوم تھا کہ اس وقت میرے شوہر کو اپنے دفتر میں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے وہی سننے کو ملا جس کی مجھے امید تھی، کہ صاحب ابھی تک دفتر نہیں آئے۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی کانسٹیبل کو بلایا اور پوچھا کہ پھر صاحب کہاں ہیں؟ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش ہو گیا اور پھر کہنے لگا کہ وہ اپنے گھر گئے ہیں۔ میں نے غصے میں کہا کہ میں اپنے گھر سے ہی آ رہی ہوں، تمہارے صاحب وہاں نہیں ہیں، سچ سچ بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ تو کانسٹیبل نے پھر وہی بات دہرائی کہ صاحب اپنے گھر گئے ہیں اور اس وقت وہ وہیں ہوتے ہیں، فکس 10 بجے وہ اپنے آفس آئیں گے۔ اب کی بار میں کچھ چونک اٹھی اور کہا کہ کون سے اپنے گھر؟ تم کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ تو کانسٹیبل نے جھجکتے ہوئے بتایا کہ وہی گھر جہاں صاحب کے بچے رہتے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی اور میں نے جلدی سے اس گھر کا پتہ لیا اور ڈرائیور سے کہہ کے وہیں پہنچ گئی۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جس کے باہر گاڑی سے اترتے ہوئے میرے پیر کپ کپ آ رہے تھے۔ یہ سوچ سوچ کر میری جان نکل رہی تھی کہ پتہ نہیں اندر مجھے کیا منظر دیکھنے کو ملے گا۔ یہاں میرے شوہر اپنی دوسری بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے
और मैं उसकी बीमार माँ की खिदमत में सारा दिन और रात अकेली गुजारती हूँ। मुझे यकीन हो चला था कि मेरे शौहर ने मुझसे शादी अपनी बीमार माँ की वजह से की है और खुद वो यहाँ इस घर में एक आज़ाद जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी आंखों के गोशे नम पड़ने लगे थे। मैं अपनी शौहर को किसी दूसरी औरत के साथ तस्वुर भी नहीं कर सकती थी। मैंने धीरे धीरे घर के अंदर कदम बढ़ाए और ये देख कर मेरी जान निकल गई कि बागीचे में ही 3-4 बच्चे झूला झूल रहे थे और वो सब बहुत खुश नजर आ रहे थे। वहीं एक मुलाजमा भी मौजूद थी जो उन बच्चों के साथ खड़ी थी। मुझे देखते ही उसने अदब से सलाम किया जैसे मुझे अच्छी तरह पहचानती हो। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे साहब कहाँ हैं, तो वो कहने लगी साहब तो अंदर बाकी बच्चों के साथ मौजूद हैं। मैंने हैरत से पूछा कि तुम्हारे साहब के और भी बच्चे हैं? तो उसने जो जवाब दिया वो सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मुस्कुरा कर कहने लगी कि साहब तो पूरे 100 बच्चों के बाप हैं। इतनी हिम्मत बहुत कम ही लोगों की होती है कि ऐसा काम करें। साहब ने तो एक मिसाल कायम कर दी है। उस मुलाजमा की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या मेरे 40 साला शौहर 100 बच्चों का बाप बन चुका है और पहले से ही शादीशुदा था, तो फिर उसने मुझसे शादी क्यों की थी? उसकी माँ उस बात से कैसे अनजान थी, या फिर शायद वो मेरे सामने ही अनजान बनने का ड्रामा कर रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं तेजी से अंदर दाखिल हुई तो मैंने अपने शौहर को कोई 20-30 बच्चों के झुरमुट में खेलता हुआ पाया। जैसे ही वकास की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुझे देखकर हैरान हुए और फिर फौरन मेरे पास चले गए। सारे बच्चे उन्हें बाबा बाबा कहते उनके आगे पीछे घूम रहे थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए वकास से कहा कि ये सब क्या है? अब मुझे कैसे इतना बड़ा धोखा दे सकते हैं? आपके बच्चों को तो मैंने देख ही लिया है, अब अपनी बीवियों से भी मिलवा दें ताकि मेरी आंखों पर बनी मोहब्बत की ये पट्टी उतर जाए और मैं जान लूं कि मेरे साथ धोखा हुआ है। आपको तो मुझे शादी की पहली रात ही बता देना चाहिए था कि आपने मुझे अपनी माँ की खिदमत के लिए चुना है, तो मैं अपने दिल में उम्मीदों के मीनार खड़े ना करती और खामोशी से आपकी माँ की खिदमत में लग जाती। मेरी बात सुनकर वकास के चेहरे का रंग बदल गया और वह हैरत से देखने लगे। तहमीना, क्या हो गया है? कैसी बातें करती हो? इंसान को कभी आंखों देखे पर यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। मैंने गुस्से से वकास की तरफ देखा और कहा कि क्या आप अब भी इस बात को झुटलाना चाहते हैं? ये बच्चे जो आपको बाबा बाबा कह रहे हैं, क्या ये बच्चे आपके नहीं हैं? मेरी बात सुनकर वकास ने एक नज़र उन बच्चों की तरफ डाली और कहने लगे, हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनका बाप हूँ, लेकिन फिर भी सच्चाई वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मैंने कोई शादी नहीं की है और ना इन बच्चों की माएँ मेरी बीवियाँ हैं। इन बच्चों की माएँ तो जेल में कैद हैं और इसीलिए मैं इन बच्चों को यहाँ अपने साथ इस घर में ले आया हूँ। मैंने ना समझी से अपने शौहर की तरफ देखा तो वो कहने लगे कि कुछ औरतें ऐसी होती हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और उनके साथ उनके यतीम बच्चे होते हैं। ऐसे में उन बच्चों को किसी सरकारी इदारे में भेजने के बजाय मैं अच्छी तालीम और तरबियत का सोचकर इस घर में ले आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिनकी माएँ अपने गुनाहों की सज़ा काट रही हैं, उनकी शख्सियत तबाह ना हो और लोग उन्हें उनकी माँ के हवाले से तंज़ो तानों का निशाना ना बनाएं। इसलिए मैं यहाँ लाकर उन बच्चों को अपना नाम देता हूँ, उन्हें अच्छी तालीम देता हूँ, उनकी तरबियत पर वक्त लगाता हूँ ताकि ये माशरे के लिए मुफीद शहरी बन सकें और आगे चलकर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकें। इस घर को मैंने अपना घर का नाम दिया है ताकि ये बच्चे इस घर को अपना समझ सकें। ये मासूम छोटे छोटे बच्चे मुझे अपना बाप समझते हैं और मैं भी उनके साथ एक बाप की तरह ही पेश आता हूँ। मैंने कभी तुम्हें ये बात इसलिए नहीं बताई कि तुम ये सोचकर खफा ना हो जाओ कि मैं तुम्हें वक्त देने के बजाय इन गैर बच्चों को वक्त दे रहा हूँ। अभी हमारी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसलिए मैं चाहता था कि एक दफ़ा तुम मुझे मेरी आदतों और नौकरी के साथ अपना लो, तो फिर मैं तुम्हें इस घर और इन बच्चों के बारे में सब कुछ बता दूंगा। इन बच्चों की माँ ज़रूर मुजरिम है, लेकिन इसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं है, इसलिए मैं उन्हें मुआशरे की सज़ाओं से बचाना चाहता हूँ। वकास की बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई और अपने इर्द गिर्द मौजूद उन बच्चों को देखने लगी जो वकास से बेइंतहा मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और ऐसा ही लग रहा था जैसे वो वकास के अपने बच्चे हों। इस बड़े आलीशान घर में हर तरह की सहूलियात मौजूद थीं और उन बच्चों को बहुत ही अच्छी तालीम और तरबियत दी जा रही थी। मैं हैरान थी कि एक पुलिस वाला होते हुए भी
मेरा शौहर नेकी के कामों में इस कदर मसरूफ था और मैं उन्हें अलग ही दराजों में तोल रही थी। मैंने वकास से अपने रवैये की माफ़ी मांगी और उन्हें यकीन दिलाया कि मैं नेकी के इस काम में उनका साथ ज़रूर दूंगी और इन बच्चों को माशरे के लिए मुफीद ज़रूर बनाऊंगी। वकास के साथ साथ मैंने भी उन बच्चों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है और हमारा ये मिशन जारी है। मेरे शौहर ने DIG होते हुए जेल में मौजूद बेसहारा औरतों के 100 बच्चों को अपना सहारा दिया है और मुझे इस बात पर फख्र है। वकास का सच जानने के बाद पुलिस वालों को लेकर मेरी सोच पूरी तरह ही बदल गई है। हर इंसान एक सा नहीं होता और इसी तरह हर वर्दी वाला इंसान खराब नहीं होता। हमारी पुलिस में कुछ काली भेड़ें ज़रूर शामिल हैं, लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि पूरे का पूरा इदारा ही करप्ट और ख़राब हो। आज भी बहुत से पुलिस वाले वकास की तरह नेक नियति के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सुनो ज़रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।